اتنی اہمیت ہے اس بات کی بچے کے کان میں اذان و اقامت کی کہ خود ایک عالم دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک غیر مسلم آیا، ایک غیر مسلم نوجوان، اور آ کے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی نوجوان کے، اور نوجوان مسلمان ہو گیا۔ عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ محرک کیا چیز بنی، تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اسلام کے لیے بچپن ہی سے میرے دل میں ایک جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اذان کی آواز سن کر میں ایک ایسی کشش محسوس کرتا تھا جو یعنی بڑی حیران کن ہوتی تھی۔ جب بھی اذان کی آواز آتی تھی میں کہیں بھی ہوتا تھا رک جاتا تھا، اور رک کر میں اذان سنتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو تحقیق کے نتیجے میں اسلام میرے لیے صحیح سچا مذہب ثابت ہو گیا، اس لیے اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت وہ نوجوان چلا گیا، ان عالم نے بہرحال کیونکہ وہ ذرا اس طرح کے تھے محقق ٹائپ کے، انہوں نے اس کا پتہ لیا اور اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے، اور اس کی ماں سے جا کر کہا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے تمہارے خیال میں کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی بات پتہ نہیں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ اس کا باپ مسلمان ہے، نہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی مسلمان تھا، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں تم اچھی طرح سوچو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو ہمارے پڑوس ہی میں ایک عالم دین تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا اور بچے کے کان میں عربی میں کچھ پڑھا۔ اب مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ وہ عالم کہنے لگے بس میں سمجھ گیا، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا، ان عالم دین نے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ کر بچے کے کان میں اسلام کا بیج بو دیا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آج وہ بچہ جو ہے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے اتنی ایک کان میں اذان و اقامت بچوں کے کہنا، جو کہ صرف ابھی کوئی اذان اور نماز کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں یہ تمام باتیں، اس کا مطلب بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیے اب کتنی برائیوں کی چیزوں کے لیے کتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جناب بہت سے بچوں کو پیدائش کے بعد میوزک وغیرہ تک سنوایا جاتا ہے کہ جناب ان کی فلاں تھراپی ہو رہی ہے اور اس میں یہ میوزک سنوایا جائے تو ان کے اوپر یہ اثرات ہوں گے۔ جب بری چیزوں کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں تو اذان اور اقامت کی سوچیے کہ کتنے اثرات ہوں گے۔ کچھ ہی عرصے پہلے ایک چیز تھوڑی سی رائج ہوئی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہ ایسے تکیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آ گئے تھے کہ جن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا تھا اور اس میں تلاوت قرآن کی ہلکی ہلکی سی آواز نکلتی تھی، اس میں اذان و اقامت کی آواز نکلتی تھی۔ وہ کچھ افراد کے پاس چند دن کو نظر آئے، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی کوئی لوگوں اہمیت سے آگاہ ہی نہیں کہ کتنی کیسی چیز ہے کہ بچہ اگر سو بھی رہا ہو ہلکے ہلکے سونے کے درمیان ہی اسے کان میں تلاوت قرآن کی آواز ہلکی ہلکی طریقے سے جاتی رہے، تو کتنے یہ اثرات کے دیکھیے صرف ایک دفعہ اذان و اقامت کہنے سے وہ کافر مسلمان ہو گیا بڑا ہو کر، اسلام کا کیسا بیج پڑ گیا تھا۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو ان کے اندر اسلام کو پیوست کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ تو ایک تو موقع یہ ہو گیا جو اذان اور اقامت کا نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت کی بیماریوں کے اندر بھی بڑی تاکید آئی، بیماریوں سے حفاظت کے سلسلے میں اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، اذان دی جائے تو اس سے خود اس کی بیماری بھی بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ ایک راوی تھے محمد ابن راشد، وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اور میرے اہل خانہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ مجھے ہشام نے بتایا کہ امام نے اسے بیماری میں گھر میں اذان دینا تجویز کیا ہے، بیماری کی حالت جب گھر میں ہو تو گھر میں اذان دو۔ محمد ابن راشد کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو صحت یابی عطا کی۔ تو صرف اور صرف اس وجہ سے مکمل شفا یابی اس کو ملی۔ باقاعدہ جامع احادیث شیعہ جو آیت اللہ بروجردی نے جمع کی اس تک کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اور خود اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو
تو یہ بھی بہت مجرب ہے. اصل میں جو محمد ابن راشد نے کہا تھا کہ ہشام سے میں نے یہ بات سنی تھی، تو ہشام خود کہتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا، اور بے اولادی کی شکایت میں نے اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی. تو امام نے ہشام سے کہا کہ تم اپنے گھر میں آواز بلند اذانیں دیا کرو. ہشام کہتے ہیں میں نے یہ کام گھر میں کرنا شروع کیا تو میں بہت ہی جلد صاحب اولاد ہو گیا. تو اس طرح سے ہمارے 8ویں امام نے بے اولاد افراد کے لیے اذان دینے کی بہت تاکید کی ہے کہ گھر میں وہ اذان دے. اچھا، خود یہ تو ابھی جیسے کہ اس سے پہلے تصویر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو تو دوسرے لوگ اذان دیں اس کے پاس کھڑے ہو کر. خود جو بیمار ہے اس کے لیے اذان و اقامت کہنے کی بھی بہت تاکید ہے. اقامت تو نہیں، البتہ اذان. لیکن اگر اقامت بھی کہہ دے تو بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کہ ہمارے چھٹے امام تو اتنے زیادہ سختی کے ساتھ تاکید انہوں نے اس بارے میں کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ ہر بیمار شخص کو چاہیے کہ خود بآواز بلند اذان دے، اور اگر وہ بآواز بلند اذان نہیں دے سکتا، یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے، بیماری میں اس کی ہمت نہیں ہے، تو وہ دل ہی دل میں اذان دے، دل ہی دل میں. تو دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ امام نے اس قدر اس چیز کی تاکید کی.